بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پڑوسی کے تم پر حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی کے تم پر حقوق ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو تو تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کی عیادت کرو، اس کی خیریت دریافت کرو، کیونکہ یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو، کیونکہ پتہ نہیں کوئی بندہ کس تکلیف میں ہے، تو جہاں تک ہو سکے تم اس کی مدد کرو۔ اگر فوت ہو جائے تو فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنا تم پر اس کا حق ہے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اس کے کوئی عیب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، اگر اس کے کوئی عیب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اس کو راز رکھو۔ تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب سامنے آ جائے تو اس کو ہم رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں رسوا کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں تعلیم دی گئی ہے پردہ پوشی کرنے کی، کسی کے راز کو چھپانے کی، نہ کہ اچھالنے کی۔ تو جو لوگ لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو جو لوگ لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دنیا میں ہی اس کو وہ چیز دکھاتی ہے۔ جو بندہ دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جو دوسرے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ٹو میں رہتا ہے تو اس کے بھی جو عیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر صورت میں ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، یہی ہماری دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ تعلیمات یہی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کی جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نہ کہ لوگوں کے لیے تکلیفوں کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔